جی تو السلام علیکم۔ آج ہم لوگ وزٹ کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے ضلع چنیوٹ میں موجود ایک عالی شان محل جس کو گلزار منزل کہا جاتا ہے، لیکن جس نے شہرت عمر حیات محل کے نام سے پائی۔ اس عالی شان محل کو چنیوٹ کے ایک مشہور تاجر شیخ عمر حیات نے اپنے لیے بنوایا اور اس کو لگ بھگ 10 لاکھ روپے کی لاگت میں قریب 5 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا۔ اس کی تعمیر مکمل ہوئی سن 1930 میں، اور تعمیر مکمل ہونے کے 1-2 دن بعد ہی شیخ عمر حیات اس دنیا سے وفات پا گئے اور ان کو پاس کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے ایک بیٹے گلزار والد عمر حیات، جو کہ کولکتہ میں اپنا کاروبار سنبھالے ہوئے تھے، چنیوٹ آ گئے اور یہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ یہاں پر آ کر اس نے ایک عالی شان شادی کا اہتمام کیا، جس میں لوگوں کو ڈھول کی تھاپ پر شادی کی دعوت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے آگ کا دھواں دیکھا ہے یا آپ نے کھانے کی خوشبو سونگھی ہے تو آپ کو شادی کی دعوت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے شادی سے ایک رات پہلے گلزار والد عمر حیات غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا، جہاں پر دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد شیخ فیملی نے اس محل کو، اس عمارت کو اپنے لیے منحوس قرار دیا اور وہ سارے کولکتہ چلے گئے۔ لیکن اس کی ماں، اس کا یہ کہنا تھا کہ جس بیٹے کے لیے یہ محل تیار کروایا گیا ہے، اگر وہ اس میں نہیں رہ سکا تو اس کی قبر اس میں بنائی جائے، تو اگر زندہ رہ کر اس میں نہیں رہ سکا، مر کر تو رہے۔ اور وہ بھی اس کی قبر کو بوسے دیتے دیتے 1 سال بعد اس کی بھی وصال ہو گئی، اور اس کا وصیت اس کی یہ تھی کہ مجھے بھی میرے بیٹے کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، اور ان دونوں کی قبر مین ہال کے درمیان میں بنائی گئی ہے۔ یہ محل اپنے اندر ہر قسم کی تہذیب و ثقافت سموئے ہوئے ہے۔ یہ صرف نہ پنجابی ثقافت بلکہ سندھی، بلوچی، پشتون اور چائنیز ثقافت کا بھی عکس اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کو تعمیر کرنے کے لیے بہت زیادہ اور بڑے بڑے کاریگروں نے اپنا کار سر انجام دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس محل کو اپنے دل اور دماغ سے بنایا ہے۔ اس کی دیواروں پر دل اور آنکھ کے نشان بنائے گئے ہیں، جو کہ یہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بہت دل اور دماغ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ وہاں پر موجود ہسٹورین ظہیر خان سے بات کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ محل اپنے اندر نہ صرف پنجابی، بلوچی اور سندھی بلکہ چائنیز آرٹ بھی رکھتا ہے۔ اس کی چھتیں سندھی چادر پہ بنائی گئی ہیں، چنیوٹ کے ایک کاروین پہ بنائی گئی ہیں، اور اس کی لکڑی باہر سے منگوائی گئی ہے، جو کہ آج پاکستان میں لگ بھگ 50,000 روپے پر فٹ ملتی ہے۔ شیخ خاندان کا یہاں سے جانے کے بعد اس محل کو ان کے ورکر سے سپرد کر دیا گیا، اور 1942 میں اسے ایک یتیم خانہ بھی بنایا گیا، اور 1971 میں اس کی 2 منزلیں گرا دی گئی، جہاں سے دریائے چناب نظر آتا ہے۔ شیخ عمر حیات ایک عالی شان ذہن کا مالک تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب میں شام کے وقت چائے پینے کے لیے اوپر جاؤں تو مجھے دریا کے نظارے ہیں۔ اور اس کے بعد کافی عرصہ تک اس محل کو بند رکھا گیا۔ ڈی سی اطہر طاہر اور ڈاکٹر امجد ثاقب، جو کہ اخوت کے بانی ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ چنیوٹ میں ایک عالی شان محل موجود ہے جو کہ ایک تاریخ رکھتا ہے اور جو کہ اپنے اندر ہر قسم کی تہذیب و ثقافت کا سموئے ہوئے ہیں، انہوں نے اس پہ دوبارہ کام شروع کروایا اور اس کی حفاظت کا بندوبست کروایا گیا۔ اب اس کے اندر ایک لائبریری بنائی گئی ہے، جہاں پر پرانے وقت کی کتابیں اور اس کی تاریخ موجود ہے۔ اس وقت کا VCR جو استعمال کیا جاتا تھا، اور ایک TV بھی موجود ہے، اور اس وقت کے دور میں ان کا بینک بھی یہیں پہ موجود تھا، جو کہ ایک تہہ خانے کے اندر بنایا گیا تھا۔ شیخ عمر حیات محل میں
ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے جہاں پر دریافت ہونے والے پرانے دور کے کرتا، ان کا کوئی ساز و سامان، ان کی کرسی اور آرام کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی تھیں وہ موجود ہیں۔ عمر حیات محل میں اس وقت کی جو کاریگری دکھائی گئی وہ اس طرح ہے جیسے آج کے جدید دور میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ چھتوں پر جو کام کیا گیا وہ دال ماش اور ریت سے کیا گیا۔ دال ماش اور ریت کو پیس کر اس کے ذریعے اس کی چھتیں تیار کی گئیں اور زیادہ تر کام اس میں لکڑی کا کیا گیا، اس لیے اسے لکڑی کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہر چھت اپنے اندر الگ ایک ثقافت رکھتی ہے۔ کچھ چھتیں چائنیز آرٹ پہ بنائی گئیں، کچھ چھتیں سندھی چادر پہ بنائی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اندر مغل ثقافت اور مغل دور کے استعمال ہونے والی چیزوں کو بھی عکاسی کرتا ہے، جیسا کہ اس کی دروازوں کی اونچائی، بنے ہوئے محراب اور اس میں موجود جھروکے انڈین تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واحد محل ہے جو کہ لکڑی سے بنایا گیا اور جو اپنے اندر ہر قسم کی تہذیب و ثقافت کا عکس رکھتے ہوئے ایک اپنی مثال آپ ہے، جس کو بنانے والے اس وقت کے بڑے بڑے کاریگر شامل تھے اور انہوں نے سارا کام اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کی تیار ایسے کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ اور ان لوگوں کی کاریگری ایسی تھی کہ انہوں نے دروازوں اور کھڑکیوں پہ HU لکھا، جو کہ خواہش تھی شیخ عمر حیات کی۔ UH سے مراد عمر حیات تھا۔ جب ہم اس کے اوپر چڑھے، سب سے اوپر والی منزل پہ گئے، تو ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا۔ یہاں سے ہم پورا شہر چنیوٹ دیکھ سکتے تھے۔ یہاں سے موجود 2 مندر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمیں سب سے بہتر چیز ملی وہ یہ تھی کہ وہاں سامنے پہاڑی پہ موجود ایک پتھر پڑا ہے، جو کہ یہاں سے دیکھنے پہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی شیر بیٹھا ہے، جسے کہ شیولنگ کا نام دیا گیا ہے۔ وہاں پر موجود ہسٹورین ظہیر عباس کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ کافی زیادہ پرانا ہے اور خستہ حالی کا شکار ہے اور یہ ہماری تہذیب و ثقافت کا ایک اہم حصہ بھی ہے، تو اگر انتظامیہ اس پہ ایک گہری نظر رکھے اور اس کی خاص خیال رکھنے کی کوشش کرے تو اس ورثے کو، ثقافتی ورثے کو، اپنی ثقافتی نشانی کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور جو قومیں اپنی ثقافت و تہذیب کا خیال رکھتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، اور جو قومیں اپنی تہذیب و ثقافت کو بھلا کر دوسروں کی چیزیں اپنے اندر سمانے کی کوشش کرتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔